بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی اور امانت کے بغیر جو کامیابی ملے وہ کامیابی نہیں، صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ رشتے توقعات سے نہیں، توجہ سے چلتے ہیں۔ اگر انسان ہر وقت اسی سوچ میں رہے کہ مجھے کیا ملا، تو وہ کبھی یہ دیکھ ہی نہیں پاتا کہ میں نے کیا دیا۔ یہی خود غرضی تعلقات کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہے۔ جو صرف لینا جانتا ہے وہ کبھی رشتہ نبھا نہیں سکتا۔ کچھ لوگ یہ دنیا چھوڑ گئے لیکن ان کے کردار نے انہیں زندہ رکھا۔ کچھ لوگ اب بھی زندہ ہیں مگر ان کے کردار نے انہیں مردہ بنا دیا ہے۔ جب غصہ آئے تو خاموش رہو، ورنہ وہ بات کہہ بیٹھو گے جس کا افسوس عمر بھر رہے گا۔ یاد رکھو، جو شخص صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ توبہ صرف زبان سے ہی نہ کریں بلکہ ہر اس کام سے توبہ کریں جس سے خدشہ ہو اپنے رب کی ناراضی کا۔ اپنے بچوں کے لیے اچھی دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے دنیا کے لیے اچھے بچے چھوڑ جائیں۔ رزق حرام اور سکون ایک گھر میں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ زندگی اگر چین سے جینی ہے تو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو۔ تالاب ہمیشہ کنویں سے سینکڑوں گنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کنویں کا پانی ہی پیتے ہیں، کیونکہ کنویں میں گہرائی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ انسان کا عظیم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کی شخصیت میں گہرائی اور خیالات میں پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، تب وہ صحیح معنوں میں عظیم بنتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پر خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تو اپنے ساتھی کے عیب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔ فائدہ: انسان خود بھی گناہوں اور کمزوریوں کا مجموعہ ہے، اس لیے دوسرے کو برا کہنے سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ جب کوئی شخص دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے تو اس کی نظر اپنی اصلاح سے ہٹ جاتی ہے اور یہی تباہی کی جڑ ہے۔ حضرت ابن عباس ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ عیب دیکھنے کی نظر باہر کی بجائے اندر کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر انسان ہر بار کسی کی برائی سے پہلے اپنے عیب یاد کر لے تو نہ صرف وہ دوسروں کی عزت کرے گا بلکہ خود بہتری کی طرف بھی بڑھے گا۔ تنقید سے پہلے خود احتسابی ضروری ہے۔ عیب چھپانا سنت نبوی ہے، برائی پھیلانا نہیں۔ جو اپنے اندر جھانکتا ہے وہ دوسروں پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ اگر ہر انسان پہلے خود کو درست کرے تو دنیا میں کسی کو درست کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے تنہا چھوڑتا ہے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور جو کسی مسلمان کا دکھ دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دکھ دور کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال یہ ہیں، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا،
کسی کی بھوک مٹا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 اعمال کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یعنی ان کا ناجائز استعمال نہ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یعنی لوگوں کو تکلیف مت دو۔